دو باتیں تو اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ بھئی نماز بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. لیکن آگے دو لفظ ایسے ہیں کہ یہ فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. تو جینا اللہ کے لیے کیسے اور مرنا اللہ کے لیے کیسے، یہ بات ذرا سی دقیق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی عین اس وقت جب تم قربانی کر رہے ہو تو اس وقت یہ اعلان کرو اور یہ حقیقت اپنی زبان پر لاؤ کہ صرف نماز اور قربانی نہیں بلکہ میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ نہ سمجھنا کہ بس نماز پڑھ لی اور قربانی ادا کر دی تو بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا، بلکہ یہ ساری تو علامتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے طور پر ہم پر فرض کی ہیں. نماز بھی ایک عبادت ہے اور قربانی بھی ایک عبادت ہے. اس کا جو طریقہ مقرر فرمایا گیا ہے نماز کا مثلاً، وہ انسان اپنی عقل سے سوچ کر نہیں کر سکتا تھا. یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ بھئی پہلے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر کہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی سورت پڑھو، پھر رکوع کرو، کھڑے ہو جاؤ، پھر 2 سجدے کرو، یہ ساری تفصیل انسان اپنی عقل سے سوچ کر نہیں کر سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس طرح کرو گے تو یہ عبادت انجام پائے گی اور میری خوشنودی حاصل ہوگی. نماز کے اندر قربانی میں بھی یہی بات ہے کہ انسان اپنی طرف سے سوچ کر جانور قربان کرنا اللہ کے لیے یہ خود سے نہیں کر سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اس کو کر لیا. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم سے ہم اپنے حکم کی اطاعت کرا رہے ہیں، کہ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تم نماز پڑھتے ہو، جب کہتے ہیں قربانی کرو تو قربانی کرتے ہو، یہ سب ہمارے حکم کی وجہ سے ہے. ہم نے کہہ دیا تم نے مان لیا تو تمہارا یہ عمل اللہ کے لیے ہو گیا. اب ذرا یہ سمجھو کہ یہ ہمارا حکم ماننا اور ہمارے حکم کے تحت کوئی کام کرنا، یہ جب اللہ کے لیے تم کرتے ہو نماز میں اور قربانی میں، تو اب تمہاری ساری زندگی بھی ہمارے فرمان کے، ہمارے حکم کے تابع ہونی چاہیے. اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ایک خاص طریقہ ہے عبادت کا، تو ہم اس خاص طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے. لیکن ایک مسلمان کی پوری زندگی وہ اللہ کے لیے ہے، اس معنی میں کہ بسا اوقات وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا عبادت سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلا روزی کما رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، تو اس کا بظاہر عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے. یا مثال کے طور پر کھانا کھا رہا ہے تو کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کی خواہش ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے کھا رہا ہے. پانی پی رہا ہے، کیوں پی رہا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو پیاس لگی ہے اور پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے. تو جتنے کام دنیا کے اندر وہ انجام دیتا ہے، سوتا ہے اس لیے سوتا ہے کہ سونا جو ہے وہ اس کے لیے ایک ضرورت ہے اس کی زندگی کی. تھک جاتا ہے ساری زندگی میں اور تھک جانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کا ایک موقع فراہم کیا ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے. کتنا ہی انسان تھکا ہوا ہو
5-6 घंटे की नींद ले लेगा तो जब बेदार होगा तो ताज़ा दम होकर उठेगा। तो ये नींद भी हमारी अपनी एक ज़रूरत है, तभी ज़रूरत है। तो कमाना हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, जागना हो, ये बज़ाहिर इबादतें नहीं हैं। ये तो हमारे अपनी जिस्म की नशो नमा के लिए, हमारे अपने जिस्म की ज़रूरियात के लिए हम ये काम अंजाम देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारी सारी ज़िंदगी भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ये सारी ज़िंदगी भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जिस तरह नमाज अल्लाह के लिए थी, जैसे कुर्बानी अल्लाह के लिए थी, उस तरह तुम्हारी सारी ज़िंदगी पैदा होने से लेकर मरते दम तक हर वक्त तुम्हारा जो काम है वो अल्लाह के लिए होना चाहिए। क्या माना? तवज्जो इस तरफ दिलाई जा रही है कि खाते तो जानवर भी हैं, काफिर भी हैं, उनको भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिज़्क़ ही से खाते हैं, और खाकर डकार कर बस फारिग हो जाते हैं। और काफिरों के बारे में फरमाया कि याकुलून कमा ताकुलुल अनआम, काफिर लोग इसी तरह खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। लेकिन जानवर के खाने का कोई मकसद सिवाय इसके नहीं होता कि भाई उसको भूख लगी है, उसने अपनी भूख पूरी कर ली। काफिर का भी यह हाल है कि वो खाना खाएगा तो इसलिए खाएगा कि उसको भूख लग रही है, वो भूख पूरा करने के लिए खा लेगा। लेकिन वो शख्स जो ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए है, तो वो खाना भी इसलिए खाएगा कि मेरे अल्लाह ने मेरे नफ्स का, मेरी जान का, मेरे जिस्म का एक मुझ पर हक रखा है। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, अल्लाह ताला ने मेरी जान का हक रखा है और उस हक की अदायगी के लिए मैं खाना खा रहा हूं। तो जब वो ये नियत करेगा कि मैं अल्लाह के हुक्म के तहत, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से अब मैं खाना खा रहा हूं ताकि मेरे जिस्म को तकबीयत पहुंचे, क्योंकि ये जिस्म मेरा नहीं है, ये अमानत है मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला की, और इसको बरकरार रखना, सेहतमंद रखना और इसकी तकाज़ों को पूरा करना, ये मेरे ऊपर मेरे अल्लाह ने हक रखा है। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का। यही वजह है कि फर्ज करो कोई आदमी खाना नहीं खाता, भूखा रहता है, बिला वजह दिमाग में आ गई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। किसी भी वजह से बाद औक़ात ये भूख हड़ताल करते हैं ना लोग, भूख हड़ताल जो करते हैं वो क्या कहते हैं, जी खाना नहीं खाऊंगा। अब वो आजकल की सियासत का एक बहुत बड़ा हरबा ये होता है कि खाना नहीं खाऊंगा, मतलब ये होता है कि दूसरा आदमी पर ये मजबूर किया दूसरे आदमी को कि मेरे मुतालबात मानो वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। फर्ज करो कि उसके मुतालबात माने नहीं गए और भूखा रहा, और उसी हालत में उसको मौत आ गई भूख की वजह से, तो क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो मुजरिम होगा, खुदकुशी का मुजरिम होगा, खुदकुशी का मुजरिम होगा। उसके लिए खाना फर्ज हो गया था, वाजिब हो गया था, ताकि वो अपने नफ्स का जो उसको अल्लाह ने अमानत के तौर पर दिया है उसका हक अदा करे। उसने हक अदा नहीं किया, भूखा रहा और भूख की हालत में मर गया, तो अल्लाह बचाए ये हराम मौत हुई। तो मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए होने के क्या माना है कि मैं अपनी सारी जिंदगी में जितने काम करूंगा, चाहे वो मेरे अपनी तबीयत के को मुतमईन करने के लिए हो, मुझे भूख मिटाने के लिए हो, प्यास मिटाने के लिए हो, वो सारे के सारे
میں صرف اللہ کے حکم کے تحت انجام دوں گا. یہ معنی ہے کہ میری زندگی اور میرا موت. اب فرض کرو ایک شخص ہے, قرآن کریم نے کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے, ایک شخص ہے بھوک سے بیتاب ہے, اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. یعنی غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا. تو کیا ہوگا اس کو؟ اگر ایسی صورت میں کوئی حلال چیز نہیں مل رہی بھوک مٹانے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام کھا لو. ایسی صورت میں خنزیر کا گوشت کھانے کو جائز قرار دے دیا. قرآن کریم میں جہاں خنزیر کو حرام قرار دیا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, کہ ایک آدمی اگر سخت بھوک میں مبتلا ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر میں نے کچھ کھایا نہیں تو مر جاؤں گا, تو خنزیر کھا لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کے ذمے واجب ہے. اگر نہیں کھائے گا اور مر جائے گا حرام موت مرے گا. اگر نہیں کھائے گا تو کیوں بھائی؟ پہلے تو کہہ رہے تھے خنزیر جو ہے وہ حرام ہے, ناپاک ہے, رجس ہے, قرآن کریم نے اس کو گندگی قرار دیا ہے. وہاں تو یہ کہہ رہے تھے. اور جب یہ حالت آ گئی, جب کہ آدمی مرنے کے حال آ گیا, تو اس وقت کہہ رہے ہیں اب کھاؤ, واجب ہے تمہارے ذمے. اب اگر وہ کھا رہا ہوگا نا اپنی جان بچانے کے لیے, وہ بھی اللہ کے لیے کھا رہا ہوگا, اللہ کے حکم کی اتباع میں کھا رہا ہوگا. اور اگر نہیں کھائے گا تو گناہگار ہوگا, خودکشی کا مجرم ہوگا. کہ موجود تھی ایک چیز بھوک مٹانے کے لیے, نہیں کھائی, پکڑے جاؤ گے تم. خودکشی کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا کہ جان تمہاری نہیں ہے, یہ جان اللہ کی ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں. اس حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو وہ زندگی اللہ کے لیے ہوگی. اور اگر ویسے ہی تم نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی, اس کے جو حقوق ہیں وہ تم نے ادا نہیں کیے, تو وہ تمہارے لیے گناہ اور ببال کا سبب بنے گا بجائے فائدہ ہونے کا.